السلام علیکم، دس از نور زمان۔ آج کے ولاگ میں بات کریں گے کہ عمران خان کی 3 ایسی قوتیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی سیاسی مخالفین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، اور اب تک انہوں نے ان کی اس قوتوں کو کس حد تک ان کو توڑنے میں کامیاب ہوئے، اور ساتھ ہی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے ان 3 قوتوں میں سے ایک قوت کو علی امین گنڈاپور کے ذریعے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آیا وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو قوت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے۔ اس کے خلاف پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے، ان کے سیاسی مخالفین نے بھرپور انداز میں زور لگایا، اور اس کے پیچھے نہ صرف کروڑوں بلکہ اربیں روپے خرچ کیے۔ ساتھ ہی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے فائبر والز کو بھی بچھایا، لیکن ابھی تک وہ اس میں ناکام رہی۔ ہاں، کچھ حد تک جو انہوں نے مختلف قسم کے ایکٹیوسٹ کو پکڑ لیا، ان کے خلاف مقدمات بنائے، پیکا ایکٹ جیسے قانون پاس کرایا، لیکن ابھی تک اس کے باوجود بھی وہ ان کو مکمل طور پر دبانے میں ناکام رہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ جب کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو عمران خان کی یہ سوشل میڈیا اس کو اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک چچا جی نے مریم نواز کے خلاف اور سفا سالار آرمی چیف کے خلاف کچھ باتیں کی، اور وہ اس طرح وائرل ہو گئی، شاید اگر پاکستان کی ساری میڈیا مل کر بھی وہ اس کو وائرل کرانا چاہتے تھے، لیکن وہ ان کو نہ کرا سکتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی میڈیا نے ان کو چند منٹوں میں وائرل کرا دیا۔ تو عمران خان کی اس قوت کے خلاف ابھی تک جو ناقابل شکست تھے، اس کے پیچھے بھرپور زور لگائے، لیکن ابھی تک ان کو مکمل طور پر نہ توڑ سکے۔ دوسری قوت جو ہے وہ عمران خان کی اوورسیز پاکستانی ہے، اور بالخصوصاً جو یورپی ممالک میں ہے، برطانیہ میں ہے۔ ان کو توڑنے کے لیے، ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے مختلف کیسز کی، مختلف فیملی کو اٹھا کر بھی ان کو دھمکی دی گئی، لیکن ابھی تک ان کو بھی اس طرح کی کامیابی ان کو حاصل نہ ہو سکی۔ کچھ نہ کچھ ان کو ضرور کامیابی ملی، اور وہ اس وجہ سے چونکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، عالمی قوتی جو ہے، وہ اس طرف زیادہ جھکاؤ دکھاتے ہیں جن لوگوں کے پاس اختیار ہو۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بالخصوص عمران خان کے پاس پاکستان کی عوام تو کڑے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کے پاس اختیار تو نہیں ہے، اختیار جو ہے وہ چند لوگوں کے پاس ہے۔ تو عالمی قوتی جو ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کی طرف جھکاتے ہیں، ان کے حق میں اپنا پھڑا بارتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور عمران خان کی حق میں اوورسیز پاکستان نے جس انداز سے، جس دلیری کے ساتھ عمران خان کا ساتھ دیا اور کھل کر اس کے خلاف بول پڑے، اس کے خلاف لابنگ کی، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور یقیناً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اوپر اس کا دباؤ پڑ بھی گیا ہے۔ لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ اگر اس طرح کا سلسلہ جاری رہا تو یہ دباؤ مزید بھی بڑھتا جائے گا۔ تو یہ عمران خان کی دوسری قوت ہے جو ابھی تک ناقابل شکست رہی ہے۔ تیسری قوت جو ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، اور بالخصوص جو صوبہ خیبر پختونخوا کا جو ورکر ہے، وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایسا قوت تھی، بالخصوص عمران خان کا، کہ اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہتھیار ڈال لیے تھے۔ حالانکہ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہوا تھا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تمام صوبوں کے اندر فارم 47 کے ذریعے اپنی حکومت قائم کرا دی۔ ہاں، خیبر پختونخوا میں تھوڑی بہت فارم 47 بنا لی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کے ورکر کی خوف کی وجہ سے یہاں کی حکومت نہیں چھینی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو خیبر پختونخوا کے ورکر کا جو تعلق ہے، وہ اپنی جان دے سکتے ہیں، اس حد تک وہ جا سکتے ہیں۔ اگر ابھی ہم ریسنٹلی بھی جتنے ابھی تک شہداء ہوئے ہیں، تو اس میں زیادہ تر تعداد جو ہوگا وہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں اور یہاں کے ورکر کا ہوگا۔ تو اس قوت کو توڑنے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بہترین انداز میں علی امین گنڈاپور سے یہ کام لیا ہے، اور وہ ابھی تک اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ 2 مرتبہ علی امین گنڈاپور راستے سے غائب ہو کر انہوں نے یہاں کے ورکر کو دھوکہ دیا اور ان کو مایوس کرنے کی بھرپور انداز میں کوشش کی۔ اگر ابھی ہمیں دیکھ لیں کہ عمران خان نے 5 تاریخ کو فائنل کال دے دی کہ نقطۂ عروج پر یہ تحریک ہونا چاہیے 5 اگست کو، لیکن علی امین گنڈاپور نے کیا بالکل اس کے خلاف گئے۔ وہ کس وجہ سے اس کے خلاف گئی؟
کیونکہ وہ یہاں کے ورکر کے اندر ایک مایوسی پلانا چاہتے ہیں، یہاں کے ورکر کا دل توڑنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ لوگ عمران خان سے بدظن ہو کر اس کے خلاف نہ آئیں۔ تو یہ تیسری قوت جو ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھرپور انداز میں یہ کوشش کر رہی کہ یہاں کے ورکر کے اندر مایوسی پلایا جائے، کیونکہ جتنی بھی احتجاج ہوئے ہیں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا جو کے پی کا جو ورکر ہے، انہوں نے حکومت کو بہت ہی مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ جو دو دفعہ پاکستان تحریک انصاف جو اسلام آباد میں گئی، وہاں کے اوپر جتنی سخت مشکلات کے ساتھ انہوں نے ان راستوں کو گزر کر ڈی چوک تک پہنچ گئے ہیں، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ تھا۔ اور چونکہ علی امین گنڈاپور غائب ہو جاتے تو اس وجہ سے ورکر کا حوصلہ جو تھا وہ پست ہو جاتا اور وہ واپس آ جاتے۔ تو یہ جو تیسری قوت ہے، اس کے خلاف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ علی امین گنڈاپور کو بھرپور انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور علی امین گنڈاپور اس کی بھرپور سہولت کاری کر رہے ہیں۔ ابھی تک تو ایسا معلوم ہوا، تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن ابھی تک جو اپڈیٹ تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنی کافی، السلام۔